أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. پیچھے جو آیات تلاوت کی گئی تھی ان میں منافقوں کا تذکرہ تھا کہ وہ کس طرح سے دین کا کھلواڑ بناتے ہیں اور اپنے فائدے اب دنیوی منفعت کے لیے دین میں تبدیلی کرتے رہتے ہیں، کبھی ایمان کا اقرار کرتے ہیں، کبھی کافروں میں شامل ہو جاتے ہیں. ان کے بارے میں بتایا تھا کہ جن کی روش رہتی ہے عام طور پر وہ اللہ کی طرف سے مغفرت کے مستحق نہیں بنتے اور ان کی موت عام طور پر کفر پر ہو جاتی ہے. پھر منافقوں کی خصلت بتائی گئی تھی کہ یہ کافروں سے اپنی دوستی اس لیے بڑھاتے ہیں کہ ان کی دولت، ان کے عہدے اور دنیاوی اسباب سے متاثر ہو کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عزت ان کے ساتھ رہنے میں. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں مزید اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کو کچھ باتیں، کچھ نشانیاں بتائی ہیں جس طرح کے لوگوں سے ظاہر ہوتی تھی اور ان کا حوالہ دے کر ان سے دور رہنے کی تلقین کی گئی ہے. مکے میں جب تک تھے تو ابتدائی دور میں مسلمان اور وہاں کے جو مشرک تھے، کیونکہ رشتہ داریاں تھی، دوستی تھی، یارانہ تھا، تو اکثر ایک مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے. تو بعض مجلسوں میں کفار قرآنی آیات کا مذاق اڑاتے تھے. تو ایسے موقع پر مسلمانوں کو تلقین کی گئی تھی کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، کہ جب آپ یہ دیکھو کہ وہ ہماری آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں تو پھر آپ ان کی مجلس سے اٹھ جائیے، ان سے الگ ہو جائیں حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ دوسری گفتگو کرنے لگے، دوسرا موضوع چھیڑنے لگے. تو مسلمان الگ ہو گئے. جب مدینے میں آ گئے تو مشرک تو وہاں پر نہیں تھے لیکن یہود و نصارہ تھے، منافقین تھے. تو وہاں کے جو خاص طور پر مدینے کے مسلمان تھے ان کا ان لوگوں سے ایک زمانے سے تعلق رہا تھا. تو ان کی جب مجلس سے جمتی تھی تو منافقین کبھی قرآن آیت کا مذاق اڑاتے تھے، تو کبھی یہود و نصارہ مذاق اڑاتے تھے. تو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اسی پچھلی آیت کا حوالہ دے کر اہل ایمان سے کہا کہ ایسی مجلس میں آپ مت بیٹھیے. اگر کسی مجلس میں آپ شریک ہیں، وہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ خاموش ہیں، آپ ان کی تردید نہیں کرتے ہیں،
تب آپ بھی ان میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ایسی مجلسیں ہوں جہاں دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہو، آپ مت شریک ہو جائیے۔ اگر شریک ہوتے ہیں تو ان کو روکنے کی نیت سے، ان پر نکیر کرنے کی نیت سے آپ شریک ہو جائیے۔ تو اسی لیے کہا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، کتاب میں آپ پر یہ بات نازل کی جا چکی ہے، یعنی وہی مکے میں آیت جو نازل ہوئی تھی وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، ان کا بھی جس کا بھی تذکرہ کیا گیا اس کا حوالہ دیا گیا۔ یہ مدینے میں آنے کے بعد آیت نازل ہوئی، تو وہ آیت جو مکے میں نازل ہوئی تھی اس کا حوالہ دے کر اللہ نے کہا کہ کتاب میں پہلے آیت نازل ہو چکی ہے کہ ان اذا سمعتم آیات اللہ، جب تم سنو اللہ کی آیتوں کو یکفر بہا، اس کا انکار کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یعنی کسی مجلس میں لوگ قرآن کا، حدیث کا، دین کی باتوں کا انکار کر رہے ہیں، اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو کہا فلا تقعدوا معهم، اب ایسی مجلس میں ان کے ساتھ مت بیٹھیے۔ اب روک سکتے ہیں تو بیٹھ جائیے، ورنہ اٹھ کر چلے جائیں، حتی یخوضوا فی حدیث غیر، یہاں تک کہ وہ کوئی دوسرا موضوع اختیار کر لے، دوسری گفتگو میں وہ دوسری گفتگو شروع کر دیں، دوسرا موضوع شروع کر دیں، تب بیٹھ سکتے ہیں، ورنہ ایسی مجلسوں میں آپ شریک نہیں ہو سکتے۔ انکم اذا مثلہم، کہا کہ آپ بھی تب انہی کی طرح ہو جائیں گے۔ اگر ایسی مجلسیں ہیں، ایسا ماحول ہے اور آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کچھ سن رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، آپ ان پر نکیر نہیں کر رہے ہیں، تو انکم اذا مثلہم، آپ بھی تب ان میں شامل کیے جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، چونکہ یہ منافق ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور مدینے میں اس وقت اسلامی حکومت تھی، تو مسلمانوں کے جو حقوق ہیں ان حقوق سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے، مسلمانوں کی مجلسوں میں شریک ہوتے تھے، بظاہر نماز پڑھتے تھے، اپنی دوستی یاری کا اظہار کرتے تھے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ لوگ بچ گئے، ایک دو نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر دیا، یہ بچ گئے، اندر سے وہ کافروں کے ساتھ رہتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ ممکن ہے دنیا میں وہ مسلمانوں کے ساتھ رہیں، اپنے اسلام کو ظاہر کریں، اور وقتی طور پر کچھ فائدہ بھی اٹھائیں، اور وقتی طور پر پکڑ دگڑ سے بچ بھی جائیں، لیکن جب کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اصل حساب لینا شروع کر دیں گے تو ان میں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں ہوگا، یہ بھی اندر سے وہی کام کرتے تھے۔ تو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو دونوں کو جمع کیا جائے گا۔ دنیا میں ممکن ہے بچ سکتے ہیں، وہاں پر حقیقت کھل جائے گی تو وہاں پر ان کو بھی جہنم میں کافروں کے ساتھ ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے کہا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ تعالیٰ منافقین اور کافروں کو ایک ہی جہنم میں ایک ساتھ سب کو جمع کرنے والے ہیں۔ تو وہاں حساب وہی ہوگا جو حقیقت میں دل میں ہے، یہاں ظاہر کے اعتبار سے حساب ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں ایک اہم پیغام ہم لوگوں کو دیا جا رہا ہے کہ ایسی مجلسوں میں ہم شریک نہ ہوں، چاہے وہ شادی کی مجلس ہو، میٹنگیں ہوں، یا گفتگو کی مجلس ہو، یا کوئی جلسہ ہو، یا کوئی ایسا فنکشن ہو جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اور ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، تو ایسی مجلس میں ہم شریک نہ ہو۔ ہمارا وہاں پر بیٹھنا اور خاموش رہنا یہ ان کے ساتھ ہمارے راضی ہونے کی دلیل ہے۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے، بعض مجلسوں میں ہم شادیوں میں جاتے ہیں، غیر شرعی کام ہوتے ہیں، جلسوں میں جاتے ہیں، شرعی کام ہوتے ہیں، بعض مرتبہ غیروں کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، وہاں شرکیہ کام ہوتے ہیں، ہم خاموش رہتے ہیں۔ ان کے تہواروں کے موقع پر وہ ناچ گانے کرتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، ہم کھڑے ہو کر دیکھتے رہتے ہیں، تماشائی بن کر، مطلب ہے کہ ہم اس سے راضی ہیں، ہم خاموش رہتے ہیں۔
کہا کہ ایسے موقع پر ہم وہاں پر رہیں گے، ان کی چیزوں کو دیکھیں گے، وہ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں، شرکیات کام کر رہے ہیں، گانے بجا رہے ہیں، غلط غلط کام کر رہے ہیں، اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اگر ہم خاموش رہیں گے ان ساری چیزوں کو دیکھ کر، پھر بھی وہیں بیٹھے رہیں گے، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، تب تو ہم بھی ان میں شامل ہوں گے گناہ میں۔ ممکن ہے کمی بیشی ہو گناہ میں، لیکن ہم بھی برابر کے شریک رہیں گے۔ البتہ ہم روک سکتے ہیں، ہماری وجہ سے ان چیزوں سے وہ دور رہ سکتے ہیں، تب تو الگ بات ہے شریک ہونا، کہ اس کے ذریعے سے ہم انہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ہم انہیں روک سکتے ہیں، ہم بھلی بات بتا سکتے ہیں، ہماری بات سنی جا سکتی ہے، تب جانے میں کوئی حرج نہیں۔ بلکہ بعض مرتبہ جانا ضروری ہو جاتا ہے کہ ہمارے جانے کی وجہ سے بہت ساری خرافتیں ختم ہو سکتی ہیں، بہت ساری غلط چیزیں ختم ہو سکتی ہیں، بہت ساری برائیوں سے وہ محفوظ رہ سکتے ہیں، تب تو جانا ضروری بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس طرح کی مجلسوں میں لوگ جاتے ہیں، عام طور پر احساس نہیں ہوتا ہے، خاص طور پر غیروں کی مجلسوں میں، ان کے تہواروں میں، ان کے جلوسوں میں، جب غلط سلط چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں، شرکیہ چیزیں ہوتی ہیں، ہم بھی شریک ہوتے ہیں، ہنستے ہیں، تفریح کرتے ہیں، تو گویا کہ ہم اس پر راضی ہوتے ہیں اور ہم بھی گناہ میں شریک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔